الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صنعت هذا؟ فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم يبسا. نافاکی سے عذاب قبر. ترجمہ: عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جو دو آدمی ان قبروں میں مدفون ہے ان پر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی ایسی گناہ کی وجہ سے یہ عذاب نہیں ہو رہا ہے جس کا معاملہ بہت مشکل ہوتا، یعنی جس سے بچنا دشوار ہوتا، بلکہ یہ دونوں اپنی ایسے گناہ کی پاداش میں عذاب دیے جا رہے ہیں جس سے بچنا کچھ مشکل نہ تھا. ان میں سے ایک کا گناہ تو یہ تھا کہ وہ پیشاب کی گندگی سے بچاؤ یا پاک رہنے کی کوشش اور فکر نہیں کرتا تھا، اور دوسرے کا گناہ یہ تھا کہ چغلیاں لگاتا پھرتا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تر شاخ لی اور اس کو بیچ سے چیر کر دو ٹکڑے کیے، پھر ہر ایک کی قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ نے کس مقصد سے کیا؟ آپ نے فرمایا امید ہے کہ جس وقت تک شاخ کے یہ ٹکڑے بالکل خشک نہ ہو جائے ان دونوں کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو آدمیوں کے عذاب کا سبب ان کے دو خاص گناہوں کو بتایا ہے. ایک کے متعلق بتایا کہ وہ چغلی کرتا تھا، جو ایک سنگین اخلاقی جرم ہے، اور قرآن مجید میں بھی ایک جگہ اس کا ذکر ایک کافرانہ خصلت یا منافقانہ عادت کے طور پر کیا گیا ہے. اور کتب قدیمہ کے بہت بڑے عالم کعب احبار سے مروی ہے کہ تورات میں چغل خوری کو سب سے بڑا گناہ بتایا گیا ہے، اور دوسرے کے عذاب کا سبب آپ نے یہ بتایا کہ وہ پیشاب کی گندگی سے بچاؤ اور پاک صاف رہنے میں بے احتیاطی کرتا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ پیشاب کی گندگی سے اور اس طرح دوسری نافاکیوں سے بچنا، یعنی اپنے جسم اور اپنے کپڑوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کے اہم احکامات میں سے ہے، اور اس میں کوتاہی اور بے احتیاطی ایسا گناہ ہے جس کی سزا آدمی کو قبر میں چکنا پڑے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، یا اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہم سب کو اپنے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیم کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمائے. یا اللہ ہم نے آج احادیث مبارکہ سے دین کا جو علم حاصل کیا ہے اس کو صحیح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پر اپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء